گیارہویں تاریخ میں وہ دادا گیری چلے گی تو رسول سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ. موجود کہ آپ اگر دادا گیری کرو گے تو سمجھ لو اپنے لیے نہیں اپنے قبر کے لیے آپ کچھ کھود رہے ہو جو آپ کی قبر سے لے کر حشر تک آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہے. مذاق سمجھ کے رکھیے کسی کا مدد ہونا آئے ہاتھ میں ہاتھ دھرے ہو گئے صبح آنے کے بعد فجر غائب عصر غائب مغرب غائب عشاء غائب دن بھر لوگوں کی چرچا کرنا بات پیٹ پہ پچتا نہیں. سب سے بڑا حرام خور ہے جس کے پیٹ پر بات پچتی نہیں. یہ یاد رکھیں بات پچانے کی صلاحیت کو قوت رکھیں اپنے پیٹ پر دوغلا پر نہ ہو بات میں بھی اور پیر و مرشدوں کی محبت میں. اگر دوغلا پر ہوگا تو قبر میں بڑے بڑے استھاریتیں موجود ہیں. سب کے ساتھ ہو جاؤ اور مجھے لگتا ہے غوث پاک سے سچا اس مجمع کے انوسار اس مجمع کے ذریعے سے اور جس کی لنگر ہم کر رہے ہیں وہ غوث اعظم سے سچا کوئی تھا ہے. کیوں سچا نہیں ہے؟ ڈاکوؤں کے سامنے چارلس اشرفی کے بارے میں بولنا ہے بھی سچا نہیں. اور غوث اعظم کے والد محترم ایک سیب کھا کر تلاش کرنے لگا اس کی درخت کس کا درخت ہے کس کا پیڑ ہے 12 برس تک جس کی غلامی کی اس سے بڑے سچا کون ہو سکتا ہے. ہم اس سچوں کی دربار کی غلامی کے لیے آئے ہیں تو مسلمانوں ایسی غلامیت کے لیے پیش آؤ میں آپ لوگوں کے سامنے غوث اعظم کے زمانے کی اور غوث اعظم کے زمانے سے پہلے آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک ایسی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جنید بغدادی کا نام سنے بولے سبحان اللہ. جنید بغدادی والدہ کے ایسے ولی ہیں جو غوث اعظم سے پہلے 101,000 سال پہلے سبحان اللہ. جنید بغدادی اللہ اکبر بہت بڑے اللہ کے ولی وقت کا جنید وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں میں جب ایک مرتبہ کسی دریا پر سفر اور جنید بغدادی کا یہ عالم تھا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہوا ہوائی جہاز کا کام دیتا نہیں بولے گا. سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ہر ایک جن و انسان ہوا پیڑ ہر ایک کے اوپر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں کہ رسول پاک کو چھوڑو رسول پاک کے غلاموں 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 کا حال جنید بغدادی کا حال یہ ہے کہ جب بھی کہیں سفر کرنا ہو تو مصلح بچھاتی مصلح کو حکم دیتا مصلح ہو کے نکلتے بولے سبحان اللہ. تو غوث اعظم میں ایک مرتبہ دریا پار کرنا تھا ان کو تو حضرت جنید بغدادی دریا کے کنارے آتے اور مصلح بچھاتے اور مصلح بچھانے کے بعد ہاتھ میں اللہ والوں کی تسبیح ہوتی ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے پڑھتے ایک پھیرتے چاہتے پتہ نہیں بڑے عدد کے ساتھ اللہ کی لفظ ایک اللہ جب بولا جائے تو منہ کے بعد ایک ہی ضرور نہیں آپ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھیں آپ اگر غالباً 30 پڑھیں 100 ہی پڑھیں اور 1000 بار پڑھنے کے برابر 100 ہی اگر ہو تو آپ کے 1000 سے بہتر ہے. تو مسلمانوں نماز ایک رات میں 1000 رکعت سے بہتر ہے 2 ہی رکعت پڑھنے والے کی بات. عشق و محبت میں اگر 10 رکعت پوری رات گزر جائے تو 10 رکعت کی مقدار 100 رکعت پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے. جتنا جلدی پڑھیں گے جلدی کام شہادت پڑھیں گے جلدی جلدی کریں گے نفل نماز محبت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ آپ کو اور بھی فیض و برکات عطا. جنید بغدادی نے دریا کے
پہلے کنارے پر آتا ہے، مسلح بچھا دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح شروع کرتا ہے، انجن اسٹارٹ ہوتا ہے، مسلح پر قدم رکھتا ہے، مسلح اسٹارٹ ہو جاتا ہے، مسلح چلنے لگتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جنید بغدادی کا مسلح چلنے لگا۔ قسم خدا کے مسلمانوں، جتنا بڑا دریا تھا، جتنا بڑا ندی تھا، جتنا بڑا سمندر تھا، کنارے پر تھا، اللہ اللہ بولتا جا رہا ہے۔ جنید بغدادی کا مسلح اب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں قسم خدا کی، جنید بغدادی اللہ اللہ بولتا جا رہا ہے، ان کا مسلح آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں کہ دریا کے کنارے تک اگر پہنچا، ان کا تسبیح بھی بند ہوا اور لوگ دریا کے کنارے سے فارغ نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آئے لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی نہ ناؤ لیا، نہ ملہ لیا، نہ جہاز لیا، نہ اسٹور لیا، نہ کوئی اور سامان لیا، مسلح بچھایا۔ مسلح بچھاتے بچھاتے دریا پار کر لیا۔ ایک نوجوان آدمی، ان کو بھی دریا پار کرنا ہے، ان کو بھی آگے جانا ہے۔ آگے کہنے لگا حضور مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے بھی اس طرف جانا ہے۔ حضور نے فرمایا، جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے مسلح لاؤ، مسلح بچھاؤ۔ جنید بغدادی نے مسلح بچھایا، اس نوجوان نے بھی مسلح بچھایا۔ جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہاں تسبیح دو۔ جنید بغدادی بھی تسبیح لی، اس شخص نے بھی تسبیح لی۔ قسم خدا کا مسلمانوں، جنید بغدادی کہنے لگا بیٹا تو یا جنید کہنا۔ سبحان اللہ۔ تعجب کی بات ہے، مسلح انہوں نے بچھایا، مسلح انہوں نے بھی بچھایا۔ مسلح جنید بغدادی نے مسلح بچھایا، پار کرانا ہے۔ مان لو جنید بغدادی ڈرائیور ہو گیا، اب سواری وہ آنے والا ہے، اس کو کہنے لگا تو یا جنید کہنا، اور خود جنید بغدادی اللہ اللہ کہنے لگا۔ قسم خدا کی مسلح شروع ہو گیا، مسلح آگے بڑھنے لگا۔ مسلمانوں یاد رکھو جنید بغدادی اللہ اللہ بولتا جا رہا ہے، اور وہ اس کا نوجوان یا جنید کہتا جا رہا ہے۔ بیچ میں گیا، اب بیچ میں بات رکی۔ اب آپ لوگوں کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، جو لوگ پہلے سے قادریت میں تھے، جو لوگ پہلے سے رسولیت میں تھے، جو لوگ پہلے حق پرست میں تھے، آج ان کے باپ دادا کو حال یہ تھا، ان کا باپ دادا اہل سنت والجماعت کے گروہوں میں شمار تھے، ان کے باپ دادا قادریت سلسلے میں یا رضویت سلسلے میں یا چشتیت سلسلے میں موجود تھے، لیکن دیکھیں ان کے بیٹے کا حال یہ ہو گیا ہے، ان کا بیٹا چھوڑ دیا ہے۔ غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی بہانے سے، کسی وجہ سے اپنے پیر کو چھوڑنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارا پیر کوئی اور تھا تو اس کو تم چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ قادریت والی کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اگر تم دیگر سلسلے کے ہو تو پیر کو چھوڑ کر قادریت کے بڑے پیروں سے آپ مرید ہو سکتے ہو، یہ جائز ہے، کیونکہ سلسلے قادریہ سب سے بڑا سلسلہ ہے۔ تمام سلسلوں میں سب سے بڑا قادری ہے، قادریت ہے، اور غوث اعظم کا سلسلہ ہے۔ اور جو غوث اعظم کے در سے پھرے گا، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پہ قبول نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے پیر بدلنا۔ غوث اعظم قادریت والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے پیر بدل سکتا ہے۔ اب سنو، جو لوگ بدلے ہو کان کھول کر سنو، جنید بغدادی کسی بہانے سے تو نہیں، یوں تو نہیں بدلے ہیں، کوئی تو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ میں سنا ہوں پٹھان سے کوئی لوگ مرید تھا، کوئی لوگ شاہپور دربار واسطیہ سے مرید تھے، کچھ لوگ چھوڑ کر کسی اور حضور کے دربار کے گدائی بن چکے ہیں۔ میں نہیں کہوں گا بن سکتی ہو، لیکن اگر یاد نہ ہو، اگر معلوم نہ ہے، اگر پتہ نہ ہو تو یاد کر لینا، پڑھ لینا، معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سے کوئی بتایا تھا، کوئی فقیر تھا جو اپنے آپ کو مناظر اسلام کہتا تھا، ان کی زبان کی بات ہے، میری گھر کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت کے در کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادریت والے
والے کسی بھی حال میں اپنے مرید نہیں اپنے پیر نہیں بدل سکتا، جائز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا کوئی ولی کامل ہے، ناقص ہے، کمتر ہے، کمزور ہے، تو یہ گمان نہ کرے کہ ان کا پیر کمزور ہے، یہ گمان کرے۔ غوث اعظم سب سے بڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا۔ جو لوگ کسی کے بہکانے سے بدلے ہیں، جو لوگ کسی کے بہکانے سے کسی اور کے در کے گدا بن چکے ہیں، سنیں جنید بغدادی دریائی بیچ میں گیا، وہ نوجوان بھی بیچ میں گیا، جنید بغدادی اللہ اللہ کہتا رہا، اس کا مسلح بھی آگے جاتا رہا، اور وہ نوجوان یا جنید کہتا رہا، بیچ میں ہی ہے، اتنے میں شیطان آ جاتا ہے اور اس نوجوان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح آپ کے باپ دادا کو بھٹکایا گیا تھا، آپ کی نسلوں کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ وہاں چھوڑو، وہ لوگ تو بھوک چوک ہوتی ہے، سجدے کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، خرافات کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہماری سرزیت سے کوئی واقف نہیں ہے، ہماری مسلک میں ہماری کتابوں کو اگر پڑھ لے گا تو قسم خدا بھی جو پڑھے گا اس کے ساتھ اس طرح سی چیز میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، جو لوگ بھٹکے ہو اس نوجوان کے پاس شیطان آتا ہے، آ کر کہنے لگتا ہے اے نوجوان، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے حیبت کی بات ہے، تجھے بغدادی گمراہ کر رہا ہے، تجھے بغدادی مشرک میں پھیر رہا ہے، تجھے بغدادی گناہ میں پھیر رہا ہے، کیوں تو خود دیکھ جنید اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جنید اللہ کو پکار رہا ہے، اور تو جنید کہتا رہا ہے، تو جنید کہتا رہ رہا ہے، تو جنید کو پکار رہا ہے، اور خود جنید اللہ کو بولا رہا ہے، خود جنید اللہ کی تعریف کر رہا ہے، خود جنید اللہ اللہ بولتا جا رہا ہے۔ بات تو صحیح ہے، میں جن کے یہاں مسلح پر سوار ہوا ہوں وہ تو اللہ بول رہا ہے، مجھے جنید بولا رہا ہے، ماننا کیا ہے؟ مشرک میں نہ ہو جاؤں، میں گنہگار نہ ہو جاؤں، میرا ایمان نہ برباد ہو جائے۔ خیال آنا تھا مسلح ڈوبنے کے قرار پر، مسلح جو بھی بیچ دریا میں ہے، مسلح ڈوبنے کی حالت میں، مسلح ہوتے ہیں کہ مسلح ڈوبنے کی حالت میں اتنا ڈوبا تھا، کتابوں میں آیا ہے کہ اس کا جھولنے تک آ گیا ہے کہ مسلح ڈوب رہا ہے، جنید بھی دیکھ رہا ہے، اس کا وہ جو جوان بھی دیکھ رہا ہے، کس کے بہکانے سے ڈوب رہا ہے؟ شیطان کی۔ اور جو لوگ اپنے پیر و مرشد کو چھوڑے ہو کسی کے بہکانے سے، یاد رکھو اگر چھوڑے ہو قادریت والی بات، اگر سرمردی سے ہو، چشتی سے ہو، کسی اور سلسلے سے ہو تو بات کچھ اور ہے، اگر سلسلے قادریہ سے ہو، چھوڑے ہو تو سخت مطلق پاؤ، کیونکہ ان کے مرید اگر کمزور بھی ہو، ان کا پیر اگر کوئی کمزور ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں تو ہنا طاقت دینے کے لیے، اگر میں کسی چور کو ابدار بنا سکتا ہوں، اگر مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، اگر میں کسی بے تابی کو تابعی، اندھے کو سچا، اندھے کو اچھا، گنہگار کو نیکی میں بدل سکتا ہوں، اگر میرے سلسلے کا کوئی بزرگ کمزور ہے تو میں کیسے اس کو طاقتور نہیں بنا سکتا۔ اب سنو، جنید بغدادی جاتے جاتے جب وہ نوجوان سینے تک آ گیا، جنید بغدادی کہنے لگا نادان، بیوقوف، تو کیا سوچ کر تو کیا بول رہا تھا، تو بھی اللہ اللہ کیوں پکارنے لگا؟ اے انسان تو سن، تو کیوں اللہ اللہ میرے ساتھ بولنے لگا؟ تیری مالی تھی تو جنید پکار، تو نے جنید شور کا اللہ اللہ گیا، ڈوبنے لگا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نادان، اے نادان انسان، تو نے تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، تو نے ابھی جنید تک نہیں پہنچا، تو اللہ تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر تو صحیح سلامت چاہتا ہے تو جنید پکار، تو جنید تک پہنچ جائے گا، تیرا جنید تجھے خدا تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
میرے دوستوں میرے بزرگوں، جنید بغدادی کا قول یاد رکھیں. جنید نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت جنید بغدادی فرمائے تھے کیا؟ تو نے تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا. تو مسلمانوں، قادری سلسلے سے محبت کرنے والوں، لنگر غوث پاک سجانے والوں، لنگر غوث میں شرکت کرنے والوں، سنو، جب تم قادریت میں آ گئے ہو تو یہ دھیان رکھو تمہیں پہنچنا قادریت تک ہے، اور قادری والا غوث کا پہنچنا رسول پاک تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں پہنچنا یہاں تک ہے. اگر یہاں تک تم صحیح سلامت پہنچ گئے تو مسلمانوں قسم خدا کی تمہارا غوث تمہیں خدا تک، رسول تک، خدا تک، قیامت تک. ارے مسلمانوں، دل کھول کر بولنا چاہوں گا، تمہارا غوث رسول پاک کے صدقے جنت تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات کہتے جا رہا ہوں، تمہارا غوث تمہیں سیدھا جنت تک پہنچا سکتا ہے. کس کو پہنچائے گا؟ آج کھلے میں بول کر جا رہا ہوں، ایک بلا مطلق بول رہا ہوں. لفظ مطلق جب بات آ جائے تو مطلق کی بات اطلاق پر داخل ہوتا ہے، اور لفظ مطلق کے لیے سب شامل ہے، لیکن سب جو اتباع رسول کے اوپر چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کی پیار و محبت میں رسول پاک کے لیے جان بھی نشاور کر دے گا. وہ انسان سیدھا غوث سے رسول تک، رسول سے خدا تک، اور خدا اس کے لیے بہشت تک دروازہ کھولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن خاص ان کے لیے ہے. یہ لفظ تو مطلق ہوا نا، مائک میں بول رہا ہوں تو نام لے کر تو نہیں بولوں گا نا، لفظ مطلق بولوں گا. ہم لوگ صبح کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے غوث والے محفل میں جاؤ گے سیدھا جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ بات لفظ مطلق مائک میں بول رہا ہوں، مائک کی آواز یہاں تک پہنچی، سب نے سنا، سب کے لیے اب عمل والی بات ہے. تم عمل کر کے دکھا دو، قسم خدا کی تم پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر سنو گے مولانا کی بات، مولانا نے کہا جنت تک پہنچ جاؤں گا، محفل میں آ گیا ہوں، جنت میرے باپ کا حصہ ہے. تو میرے دوستوں، میں آگے کوٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں، بات تو مطلق پہنچی، لیکن خاص وہی پہنچے گا جو اتباع رسول، محبت رسول، سنت رسول کے اوپر زندگی گزارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح بولنے والے حضرات دھیان رکھ کر بولا کریں کہ مولانا نے بات میں کلیئر کر دیا تھا، بتا دیا تھا، جنت وہی میں جائے گا، جنت اسی کے ہوگی جو رسول کی محبت میں ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا. بولے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، قیامت میں محمد کا وسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت میں محمد کا وسیلہ. کس کی نماز کام نہیں آئے گی؟ کلیئر کر کے بول رہا ہوں. پھر ہم کہیں گے مولانا نے کہہ دیا روزہ نہیں کام آئے گا، سجدہ بھی نہیں کام آئے گا، نماز بھی نہیں بولوں گا. اب ایک مسئلہ کھود کر نقطے کے ساتھ آپ حضرات کے سماعت کے حوالے بول کر جا رہا ہوں. کسی بھی بہانے سے کوئی بھی انسان نماز کا اگر انکار کرے وہ کافر ہے. کسی بھی بہانے سے مولانا نے اسٹیج میں بڑے محفلوں کے سامنے کہہ دیا نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، قیامت میں محمد کا وسیلہ. کس کی روزہ کام نہ آئے، کس کی سجدہ کام نہ آئے، کھلے طور پر موٹے طور پر بتا کر جا رہا ہوں، نماز اسی کی کام نہ آئے گی جس کی نماز سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو، محبت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو، جس کی نماز گستاخ رسول کے پیچھے ہو، جس کی نماز گستاخ صحابہ کے پیچھے ہو، جس کی نماز گستاخ اولیاء کے پیچھے ہو، اس کی نماز نہیں، اس کی روزہ نہیں. جس کی نماز سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کی عبادت سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کے روزہ محبت رسول کے مطابق ہو، جس کی عبادت محبت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اس کی نماز کم ہو بھلا لیکن محمد کا وسیلہ قیامت میں ضرور ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن گوسپورہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ
سوچ کر نہ پڑھ جانا کہ نماز نہیں پڑھوں گا. اب یہ سوچ کر مت بیٹھنا کہ مولانا نے بول دیا ہے. اب میں یہ بھی کلیئر کر کے جاؤں کس کا وسیلہ کام آئے گا اور وسیلے میں کس کو لیا جائے گا. وسیلہ رسول پاک کا کام ہوگا یہ تو کلیئر ہے, لیکن وسیلے میں کس کو شمار کیا, وسیلے میں کس کو لیا جائے گا, کون ایسا خوش نصیب ہوگا جس کی رسول پاک شفاعت فرما کر جنت میں جائے. حدیث پاک میں آیا ہے رسول پاک فرماتے ہیں ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, عمر جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی وغیرہ. حضرات جنتی والوں کا بات سنو, جنتی والے صحابہ کرام کی بات سنو, اور صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں, ہمارے گھر گھروں میں اگر کم ہوا مسلمانوں سوچو تمہارا ہر چیز بے آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, بولے سبحان اللہ. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جا, میرے چشم عالم سے چھپ جا. مرشد کے نام پر یا رسول اللہ بولتا رہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ حضرت آل شبیر ہے, ہلکی ممت لیجئے, بولے سبحان اللہ. یہ حضرت آل شبیر ہے, ہلکے ممت لیجئے. باطل کے لیے شمشیر ہے, ہلکے ممت لیجئے. زمانہ جس کو کہتا ہے اعلیٰ حضرت اشرفی لوگو, زمانہ جس کو کہتا ہے اعلیٰ حضرت اشرفی لوگو, وہ میرے غوث کی تصویر ہے, ہلکے مت لیجئے. وہ میرے غوث کی تصویر ہے, ہلکے مت لیجئے. زمانے میں جو زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ فیض پاتا ہے. جو زمانے میں جتنا زیادہ پیتا ہے اتنا فیض پاتا ہے. یہ میرے مخدوم کی نیر ہے, اور گیا تھا فاتحہ پڑھنے ایک اندھے کو سمجھا کر, گیا تھا فاتحہ پڑھنے ایک اندھے کو سمجھا کر. وہ ورنزیب عالمگیر ہے, ہلکے میں مت لیجئے. ورنزیب عالمگیر ہے, ہلکے میں مت لیجئے. محترم حضرات, حضراتوں کے سماعتوں کے حوالے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اللہ مولانا ابو فضل الرحمان صاحب قادری صاحب کا حضراتوں کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ حضراتوں کے محبت کا صلہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں. اگر موڈ میں ہیں تو کا استقبال زوردار نعرے تکبیر و نعرے رسالت کے ساتھ کیجیے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, خواجہ پیا کا دامن, ابو بہن ولی اللہ بڑا فری کا دامن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے